نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فنعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون الذين يقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون أولئك هم المؤمنون حقا لهم درجات عند ربهم ومغفرة ورزق كريم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا في سبيل الله والذين آووا ونصروا أولئك هم المؤمنون حقا لهم مغفرة ورزق كريم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والذين يجتنبون كبائر الإثم والفواحش وإذا ما غضبوا هم يغفرون والذين استجابوا لربهم وأقاموا الصلاة وأمرهم شورى بينهم ومما رزقناهم ينفقون والذين إذا أصابهم البغي هم ينتصرون وجزاء سيئة مثلها فمن عفا وأصلح فأجره على الله إنه لا يحب الظالمين ولمن انتصر بعد ظلمه فأولئك ما عليهم من سبيل إنما السبيل على الذين يظلمون الناس ويبغون في الأرض بغير الحق أولئك لهم عذاب أليم ولمن صبر وغفر إن ذلك لمن عزم الأمور. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الذين يجتنبون كبائر الإثم والفواحش إلا اللمم إن ربك واسع المغفرة هو أعلم بكم إذ أنشأكم من الأرض وإذ أنتم جنة في بطون أمهاتكم فلا تزكوا أنفسكم هو أعلم بمن اتقى. صدق الله العظيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم ربنا ألهمنا رشدنا وأعذنا من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم وعلى أصحابه أجمعين وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. جمعے کے خطبے سے متعلق یہ جو ہماری ریکارڈنگ ہوتی ہے یہ اور اس میں ہم نے گزشتہ جمعے میں حالات کے اوپر بات کی تھی جو دور فتن میں دیکھ لو دنیا میں جو غفلتیں ہیں فریب ہے ان سب کے مد نظر ابھی آپ نے ایک اور بڑی مشہور بات سنی ہوگی کہ وہ رشیا نے ویکسین ڈیولپ کیا اور بڑا شہرت ہوئی کہ ہم نے بھی آرڈرز کو دیے. آپ نے دوسری بات اس میں سنی ہوگی جو سنی کیا مطلب ہوگی واضح انہوں نے کہہ دی کہ ویکسین جو 18 سے 60 سال کی عمر کے لوگوں کے لیے. اب آپ سمجھ لیجئے
کہ سب سے زیادہ کورونا سے متاثر اور متاثر میں جو جن کے لیے فیٹل ہے کورونا، مطلب موت کی نشانی ہے، وہ سب لوگ 60 کے اوپر کے یا 18 سے نیچے کے. اور ویکسین کن کے لیے بن گیا ہے؟ 18 سے 60 سال کے عمر کے بیچ کے لوگوں کے لیے. پھر بے وقوف بنا دیا آپ کو. دنیا میں تمام چیزیں جو بھی اللہ تعالیٰ کی سلطنت سے جنگ کرنا، اس سے، اور دیکھیے اللہ تعالیٰ نے کہیں آپ کو اپنے وسائل اختیار کرنے سے روکا نہیں. آپ انسان ہو، آپ کے نفس کا حق ہے. سورہ یوسف میں حضرت یعقوب علیہ السلام جب اپنے بچوں کو بھیجتے ہیں تو بولتے ہیں بیٹا الگ الگ دروازوں سے داخل ہونا. پھر کہتے ہیں میں تم کو اللہ کے فیصلوں سے تو کوئی بچا نہیں سکتا، اور جو ہے بھروسہ کرنے والوں کو تو بھروسہ اللہ ہی پہ کرنا چاہیے. اللہ پاک فرماتے ہیں کہ وہ جو واقعہ جو ہے یعقوب علیہ السلام جو ہے ان کو کسی اللہ کے امر سے تو بچا نہ سکتا تھا، مگر ایک حاجت تھی، اللہ حاجتن فی نفس یعقوب قضاها، جس کو اس نے پورا کر لی. تو جب انبیاء کے ساتھ یہ معاملہ ہوتا ہے کہ حاجت ہوتی ہے ان کے نفس کی اور اس کو پورا کرتے ہیں، مطلب ایک دل میں آتا ہے کہ ایسا کر لیں. اللہ کے فیصلوں پہ ان الحکم الا للہ، وہاں پہ بھی کہتے ہیں، حضرت یعقوب بھی کہتے ہیں حکم فیصلہ تو نہیں ہے مگر اللہ کے لیے. تو ہوتا تو دنیا میں وہ ہے جو اللہ چاہتا ہے، لیکن بہرحال آپ اپنی حاجت اپنے نفس کی تقاضا پورا کرتے ہیں. لیکن جو ایمان والے لوگ ہوتے ہیں وہ اللہ کو اکنالج کرتے ہیں، وہی پہچان کے اس کو اکنالج کرتے ہیں، اس کو اس کی طرح منسوب کرتے ہیں چیزوں کو، اور خیر کو. اگر شر ہوتا ہے اس میں اپنی کمزوریوں کے اوپر دھیان دیتے ہیں. جو بھی دنیا میں، کیونکہ اصل تو اللہ کی ذات کے ساتھ خیر کا مسئلہ ہے، لیکن مخلوقات کے ساتھ کوئی نہ کوئی شر وجود کے ساتھ جڑی ہوئی ان میں کمزوریاں. تو مطلب کم سے کم یہ ہوتا ہے کہ مخلوق جو ہے ایک حالت میں رہے تو دوسری حالت ختم ہو تو دوسری. ظاہر سی بات ہے کہ مخلوق جو سب سے پہلے اللہ زمین آسمان بدیع السماوات والارض کرائیں، باقی سب تو خلق السماوات والارض خلق الانسان من صلصال من حمیم مسنون وخلق الجان، ہے نا. تو جان کو، جنات کو من نار السموم. تو وہ جو ہے سب کچھ جس کو بنایا تو کسی نہ کسی چیز سے بنایا، تو ویسے ایک چیز کی حالت بدلی ہے، وہ بھی ایک مخلوق تھے. ابھی آگ ایک مخلوق تھے، مٹی ایک مخلوق ہے، مٹی سے پھر انسان بنایا دوسری مخلوق ہے. ٹھیک ہے، تو انسان کا تو مطلب مخلوقات کا تو یہ حال ہے کہ وہ مستقل تغیر میں چلتی رہتی ہیں. اس کو کہو کہ وہ اپنے وجود میں جو ہے اپنے وجود کو بالکل آگے بڑھاتے چلتی ہیں، اور جیسے کہتے ہیں مٹتی اور مرتی جیتی چلتی ہیں. ایک چیز مٹتی چلتی ہے، ایک چیز بنتی چلتی، ایسے ہی چلتا ہے دنیا میں، یہی سب ہوتا رہتا ہے. تو مخلوقات کے ساتھ تو ایسا ہے کہ مطلب ان کی حالت مطلب پرماننس کچھ بھی نہیں ہے، کچھ بھی چیز ہمیشہ کی کسی کو نہیں ہے. تو دنیا میں تو یہی مسئلہ ہے سارا. ہاں آخرت میں انسانوں کو، جناتوں کو، پھر ان کی جو ہمیشہ کی زندگی ہے وہ نتیجے والی ہے. لیکن یہ دنیا کا تو مسئلہ یہ سارا کا سارا مخلوقات کا ایسے ہی ہے، چلتی بڑھتی ملتی ملتی. تو خیر جو ہے کوئی بھی جتنی بھی خیر ہے وہ سب اللہ تعالیٰ کی طرف سے ملی ہوئی ہے، ورنہ آپ کے پاس تو کچھ بھی چیز پرماننٹ نہیں ہے، کوئی بھی چیز ہمیشہ کے لیے نہیں ہے. تھوڑی دیر کا معاملہ، پل دو پل کا ساتھ معاملہ، بلبلے کی طرح زندگی ہے. تو بتانا ہی چاہ رہا ہوں کہ مخلوقات کا تو سارے مسئلہ خیر اللہ ہی کے پاس ہوتی ہے. تو جو اچھے لوگ ہوتے ہیں، ایمان والے ہوتے ہیں، وہ خیر کی طرف، خیر کو اللہ کے لیے منسوب کرتے ہیں، شر کے اندر اپنے وجود کو پہچانتے چلتے ہیں. ہاں بھائی ہمارے ساتھ ہماری حقیقت ایسی کہ ہم تھوڑی دیر میں مٹنا کھپنا ہے، ہمیشہ سے ہیں. تو جو ایمان والے اس طریقے سوچتے ہیں، اور جو ایمان والے نہیں ہیں وہ کیا کرتے ہیں کہ جو بھی چیزیں ان کو کہیں کچھ بنا جائے تو وہ اس پہ پوری ان کی حقیقت پہ نگاہ نہیں ہوتی ہے کئی بار. لیکن یہ جو دور ہے قرب قیامت کا، اس میں دعوے داریاں جو ہیں وہ بالکل جیسے کہنا چاہیے انتہائی درجے کی خدائی کے دعوے ہیں. مطلب ایسا لگتا تھا کہ بالکل جو ہے، تو یہ ابھی جو میں آپ کو ابھی کی حالت بتا رہا ہوں، آگے بھی دیکھتے جائیے کیا کیا ہونا. لیکن یہ بالکل بغیر لگی لپٹی بات نہیں، کوئی ایگزیجریشن نہیں، مطلب بڑا چڑھا کے بات چیت میں کرنے کی عادت میں نہیں ہوں، اس لیے باتیں ہلکے اس میں داب میں کرتا ہوں.
کہ ابھی ویکسین کی کل کی رپورٹ ہے، لائیو منٹ میں پڑھ رہا تھا، بہت ساری ان کی خبریں دینے والے جو ہیں نیوز پڑھ لیتا ہوں گوگل نیوز پہ، پوری خبریں ڈھونڈ لیتے ہیں، ہمیں اکٹھی آ جاتی ہیں پوری. تو کہہ رہے تھے کہ بھائی 18 سے 60 سال کے بیچ کے لوگوں کے لیے ہے ویکسین. مطلب ختم ہو گئی بات. جو سب سے زیادہ ونریبل ہیں، جن کی جان کو سب سے زیادہ خطرہ ہے، وہ چھوٹے بچے اور بوڑھے ہیں ان جنرل. اور باقی بیچ کی ایج میں بھی وہ لوگ ہیں جو کہ کسی نہ کسی جو ہے ایسی جان لیوا بیماری سے کسی سے جو دو چار ہیں، کوئی مطلب وہی والی بات ہے ان کی دوسری کنڈیشن سے ساتھ میں کوئی سی بھی ڈائبٹک ایکیوٹ ہے، کوئی ریسپریٹری پرابلم ہے، استھما ہے، کچھ ہے. تو آپ نے تو وہی باتیں ختم کر دی نا. بھروسے پہ مطلب اللہ کے ہی رہنا چاہیے. کل ملا کے یہ کہانی نکلی. سب جو ہے یہ گھماتے پھراتے بٹھا لیتے. تو یہ حالات ایسے آ گئے ہیں ہمارے سامنے کہ دیکھنے والوں کی آنکھ جو ہے وہ بھی کھل جائے، لیکن دعوے دار اپنی دعوے داری کرتے رہیں گے، دھوکے اپنے ہوتے رہیں گے. اس پہ تو میں نے پیچھے بات کری تھی. اب اس بار میں بات یہ کر رہا تھا کہ ایمان والوں کا رویہ جو ہے، اللہ پاک نے قرآن میں الگ الگ جگہ بہت کچھ بیان کیا گیا، لیکن ایمان والوں کے لیے اور ہم لوگوں کے لیے جب ایسا موقع آئے تو ظاہر سی بات ہے کہ ایمان والے کی ایک اپنی جدوجہد، اپنی ہلچل، اپنی حرکت، اپنی کوشش، اپنی محنت وہ جاری رہتی اپنے دین کو، ایمان کو، یقین کو باقی رکھنے کے لیے. وہ تو اپنے دھوکے فریب کی لائنیں چل رہے ہیں، اس سے ایمان والے کی نگاہ صاف بھی ہونی چاہیے. وہ ہم کرتے چل رہے ہیں، ہمارے سے جتنا بن رہا ہے. لیکن اس لیے اس بار میں نے انتخاب کیا جو آیتیں میرے سامنے نگاہ سے گزری ہیں، میں ان کو جو میں نے پڑھی ہیں ان کا ترجمہ پہ توجہ دیجیے انشاءاللہ. پھر میں کچھ باتیں اور ساتھ میں جو بھی ریلیونٹ ہیں بہت زیادہ. تو ایک بات تو یہ میں نے بتا دی کہ یہ دھوکہ دیکھی چل رہا ہے. وہ ابھی کل کہہ رہے تھے کہ بالکل ویکسین آ گیا، 2 دن پہلے ہی بولا تھا لانچ کر رہا ہے، منڈے سے یہ لانچ کیا اس نے. بتائیے اب کتنا واویلا مچا. باقیوں کا کیا ہوگا؟ اور فیل ہو جائے تو کون کس کو کہنے والا، کیا کرنے والا. سب اپنا ہاتھ منہ میں نے اس لیے بتایا کہ حاجت پوری کریے آپ اپنے نفس کی. تقاضا ہے آپ کے نفس کی حاجت ہے کہ ہاں آپ کو جان بچانے کے لیے کچھ نہ کچھ کوششیں کاوشیں کرنے. لیکن اصل آپ یہ دیکھیے کہ بیماری بھیجنے والا بیماری بھیج رہا ہے، اس کے پیچھے کیا سبب ہے، اس کی مرضی و منشا کیا ہے. ایسی بات ہے اتنے تک تو اللہ تعالیٰ نے کوئی ہے نا جو کہ ہمیں نفع دینے والا، کوئی ہے نا جو ہمیں نقصان دینے والا ہے. تو اس نے ابھی تک تو آپ کو اچھا رکھا تھا، اس طریقے سے تو نہیں پھیل رہی تھی. اچھا یہ بات، ایک اور بات، ایک چیز ہے ڈینائل کی. یہ بھی مجھے اصل میں کیا، میں بیچ میں میرے سامنے بات آ گئی تھی تو میرا گرو انشاءاللہ آپ سب کو فائدہ ہوگا. ایک ڈینائل کی بھی بات ہے. کچھ لوگوں کا کہنا یہ ہے کہ یہ سب ہے ہی نہیں. تو میں آپ کو شروع سے بتلاتا آ رہا ہوں کہ ہم جب دسمبر میں ہم توجہ دے رہے تھے، جب یہ خبریں آئی تھیں کہ صاحب جو ہے اس طریقے کا وائرس پھیلا، میں جب سے اپڈیشن دے رہا ہوں، میرا جمعے کے خطبوں میں بھی اس کے بارے میں آپ کو ریگولر ملے گی بات. اور جب سے میں اس پہ توجہ دلا رہا ہوں کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے گلوبلی یہ گرفت آئی ہے، ایک پکڑ آئی ہے، عذاب آیا ہے. اور میں نے اس کے بارے میں پچھلی کچھ نشستوں میں بھی بتایا کہ اصلاً یہ مسلمانوں پہ وہ نہیں ہے، لیکن جب وہی والی بات ہے کہ جب واتقوا فتنۃ لا تصیبن الذین ظلموا منکم خاصہ، کہ وہ اترتا ہے تو سبھی متاثر ہوتے ہیں. اما عائشہ کی حدیث میں اکثر کوٹ کرتا ہوں کہ جو ہے ایک جماعت ہوگی پوری کی پوری دھس جائے گی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا اما عائشہ نے کہ تو ایسے بھی لوگ ہوں گے جو کہ ان میں شامل نہیں ہوں گے. آپ نے فرمایا نہیں، اس وقت تو سب کے اوپر وہ اثر آئے گا. تو اس لیے مسلمان بھی زد میں ہیں، لیکن جو میں نے جو فیکٹس اینڈ فگرز جو ہیں ہمارے پاس جو موجود ہیں، تو اس سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ مسلمان 5% اگر اپن ایگزیکٹلی ان کے فگرز دیکھیں، اور اگر بڑا چڑھا کے بول رہے ہوں گے مسلمانوں کو زیادہ ٹارگیٹ بھی کیا جا رہا ہے، کیونکہ ظاہر سی بات ہے کہ کفار اسلام کے دشمن ہیں تو ہیں. وہ تو آئیڈیالوجیکلی کراس ہیں. آپ کا کچھ اور آئیڈیالوجی، ان کی آئیڈیالوجی. جیسے ہم کفر کے دشمن ہیں، اسی طور پہ کفر کو پسند کریں گے. کفر کو دنیاوی طور پہ انسانیت کی دشمن چیز ہے. شیطان کا کام ہے، کانا من الکافرین، شیطان کافروں میں تو کفر تو جو ہے شیطان کی جماعت. تو شیطان تو انسانوں کا سب کا دشمن ہے، تو وہ تو سارے انسانوں کو کافر کر کے سب کو لا تخدن، میں قابو کر لوں گا تیری ذریت پر. شیطان نے تو کہہ رکھا ہے، تو شیطان تو پورے کافروں کا دشمن ہے، بلکہ پورے انسانوں کا دشمن ہے. انسانوں کو کافر بنا کے
تو ظاہر سی بات ہے کہ وہ کفر اگر ہمارے دشمنی میں کوئی کر رہا ہے کوئی بات نہیں اور بڑا چڑھا کے ایگزیجریٹ کر کے مسلمانوں کو تھوپ رہا ہے تو اس کو کرنے دیجیے، پر آپ ذرا ہوشیار رہیے، آپ ذرا نگاہ ڈالیے، غور کریے کہ بہت مختصر سے لوگ مجھے دنیا کی تعداد میں مختصر مسلمانوں کی تعداد تقریباً 23% مسلمان ہوتے ہیں دنیا میں، لیکن ہر 4 میں سے 1 آدمی مسلمان ہوتا ہے. لیکن کورونا کے اندر جو متاثر میں نے دیکھی تعداد تو وہ 20 میں سے 1 آدمی مسلمان ہے جو کہ اس کے چپیٹ میں آیا، مطلب فیٹل معاملہ ہوا ہے، جو ہلاکت کا معاملہ. اور دوسرا ٹھیک ہونے کے بارے میں بات کریں اگر ہم تو مسلم ممالک جہاں جہاں ہیں، سعودی عربیہ بھی ملا لو آپ، بہت شور مچا دیا جاتا ہے، ایک دم نیٹ وغیرہ پہ بہت بات کر دی جاتی ہے. اکثر کیا ہوتا ہے ہماری عادت ہوتی ہے ادھر گھس گئے تو ادھر گھس گئے، تو کوئی اس کے بارے میں بہت اس کی برائی کرنے لگے تو کبھی تو شیعوں کو دشمن سمجھ لیتے ہیں، تو کبھی جو ہے وہ ان کے اگینسٹ جاتے ہیں تو سنیوں کے پیچھے پڑ جاتے ہیں. مطلب کچھ بھی ان کو مطلب کچھ سمجھ میں ہی نہیں آتا، ایک بات کوئی بیلنسڈ آؤٹ لک نہیں ہے. خیر تمہیں بتلا رہا ہوں کہ کل ملا کے مسلمانوں کو بہرحال اس درجے میں، ہاں جتنا اپنوں نے حصہ لیا ہے تو ہمیں بھی حصہ ملا اس کا، مگر یہ کہ وہ اپنے کل ملا کے جو ہے دنیا میں جتنے متاثرین جو تھے، وہ خاص طور میں فیٹل معاملہ بتا رہا ہوں جو ہلاکت ہوئی جس میں جو لوگ انتقال کر گئے. دوسری ایک الگ صورت حال ہے مسلمان والا اگر ایمان والا اللہ پہ توکل کر کے جو ہے اس کو ایسے ہی کوئی وبا سے انتقال کرتا تو وہ شہید ہے، کیونکہ اس کو بہرحال اللہ پہ یقین ہے، اس لیے وہ کوئی ہائے تو وہ نہیں مچا رہا. واقعتاً موت و زندگی ہے تو اللہ ہی کے ہاتھ میں سے، کوئی بھی شک نہیں، کوئی بھی وجہ بنے اس کی، کوئی سی وبا ہو یا نہ ہو، بغیر وبا کے بھی مر جائے گا مرنے والا. لیکن جو ہے اللہ تعالیٰ نے آسمان سے کچھ اتارتے ہیں، کچھ لوگوں کا اکٹھا جیسا اکٹھا بہت سارے لوگوں کو نوح علیہ السلام کی کشتی کے علاوہ جو باقی تھے جو کشتی میں سوار نہیں ہوتے ڈوبا ہے نا، تو اپن یہ بھی بول سکتے ہیں ہاں وہ تو ان کو مرنا تھا مر گئے، لیکن وہ بہرحال اس طریقے سے ایک ترکیب سے اللہ نے ان کو ہلاک کیا ہے نا، پھر کوئی سختی نازل کری اللہ نے، یہ بھی بات. اور کوئی وہ مسلمان تو نہ تھے، جیسے یہ وبا کے تو معاملے میں حدیثیں مل جائیں گی کہ مسلمان اگر ایمان والا اپنی اللہ پہ توکل کر کے وہاں سے کسی قسم کی جیسے کہنا چاہیے اس جگہ سے نہ بھاگے، اور اگر شہید ہو جائے انتقال ہو جائے تو شہید ہوگا، اور انتقال نہ بھی ہو تو بھی شہید ہوگا وہ، کیونکہ اس نے گواہی دی اللہ کو حق ہونے کی اور اس کے اوپر اس نے بھروسہ کیا، وہاں سے وہ بھاگا تو دوڑا نہیں اس جگہ سے، کیونکہ اگر اس کی موت واقع نہ ہے تو وہ تو ہو کے رہ جائے گی، اور نہیں ہونا تو کہیں پہ بھی رہے اس کی جان نہیں جانے والی، اس کو کوئی بال واقع نہیں کر سکتا اللہ کی مرضی کے بغیر. تو یہ یقین بڑا مضبوط ہے. تو خیر یہ شہادت کی بات میں اس کی بتا دی بیچ میں، لیکن بات جو کہہ رہا تھا میں کہ کئی لوگ ڈینائر میں کہ ایسا ہے نہیں، تو ایسا کچھ نہیں ہے، یہ غلط بات. ایک چیز باقاعدہ ہے، باقاعدہ لوگوں کی تعداد ہو رہی ہے، 60-65 ہزار لوگ روزانہ ابھی کی تاریخ میں آج کی جو ہے یہاں پر متاثر ہو رہے ہیں. 1,000 لوگ روزانہ مر رہے ہیں، ہندوستان کی بات کر رہا ہوں، دنیا میں اور معلوم نہیں کتنے مر رہے ہیں. تو اس کو ایسا نہ کریں گے، یہ بھی ایک غلط بات. ہاں آپ اس سے کتنا احتیاط برت پا رہے ہیں، یا مسلمانوں کو ان کی مساجدوں کے لیے یہ ساری کی ساری احتیاط برتی اور ان کے اوپر ڈالی جا رہی ہے، اس کا سارا احتیاط کا ٹھیکہ جو ہے سب مسلمانوں کے حصے، ساری جو ہے آزادیوں کا جو ہے اجازت جو ہے سارے دنیا کے کام کاروبار کرنے والے، بازاروں میں گھومنے والے، جو ہے نئے جو ہے تقریبات، فنکشن، سیریمنیز، سماروہ آرگنائز کرنے والے، ان کے اندر اکٹھے ہونے والے، SOP کہتے ہیں اسپیشلی آپریشن پروسیجر، خاص طریقے کسی کام کو کرنے کے، ان کا کوئی لحاظ کرنے یا نہیں کرنے والے، اس سمے ہمارے لیے سارے قانون. یہ بات ٹھیک ہے، یہ بات ٹھیک ہے، لیکن یہ مت کہیں کہ ایسا کچھ ہے نہیں، کہ اس میں غلط فہمی ہوتی ہے. تو یہ ہاں ٹھیک ہے بھائی، احتیاط جب ہم کہیں بازار میں نہیں کر رہے ہیں، جب ہم کنٹرول کی ہم کسی کرانے کی دکان پہ نہیں کر رہے، جب ہم ساری دنیا بھر میں ہر چیز میں کر رہے ہیں، تو ہم سارا احتیاط کے نام پر ہم سارا دوری رکھیں کس سے؟ بقرہ عید کی قربانیوں سے، اللہ کے لیے نماز میں جمع ہونے سے. تو یہ مطلب کیا ہوگا؟ یہاں پر ہم احتیاط کر لیں گے نماز سے اور قربانی کرنے میں، اور جیسے کہنا چاہیے ہماری رب کی عبادت کے اندر، اور باقی جگہ ہم لاپرواہی کریں گے تو وہ جو ہے اللہ تعالیٰ بڑا خوش ہوگا کہ ہاں ٹھیک ہے، دیکھو ساری ہم نماز میں تو بالکل جڑے نہیں، جمع نہیں ہوئے، اکٹھے نہیں ہوئے، لیکن ان کی دکان پہ باقاعدہ گئے، یہاں پہ ٹھوسے رہے بازار کے اندر، یہاں پہ جو ہے یہ بینکنگ کے سیکٹر میں، اور یہاں پر وہاں پر، وہ ادھر دنیا بھر میں جو بھی کام کاروبار ہوئے اس میں انہوں نے پوری شرکت کری. تو اللہ پاک جب فیصلہ کریں گے ان کے
ان کے لیے کورونا کی مار کا، تو وہ ان کو بچائیں گے کہ ہاں بھائی انہوں نے بڑی احتیاط برتی مسجد میں آنے میں. ساری جہالت ہے نا یہ، سیدھی ساری احتیاط مسجد میں برت لی آپ نے. تو آپ کو کیا لگتا ہے کہ دنیا خدا کوئی اور ہے؟ تو وہ جو ہے بیسیکلی جو ہے وہ مسجد میں جانے والوں کو بہت مارتا، اور بازار جانے والوں کو نہیں مارے گا. اب اللہ تعالیٰ نے کوئی نیم بنایا، اصول بنایا کہ ایسے پھیلے گا تو پھیلے گا، وہ تو مسجد میں بھی پھیلے گا اور بازار میں بھی پھیلے گا. بلکہ اللہ تعالیٰ سے توقع ہے اس کی ذات عالی سے کہ وہ متاثر کرنے میں کم متاثر کرے گا ایمان والوں. ہوگا کرے گا تو ایونلی کرے گا، مان لیتے ہیں سبھی کو کرے گا صاحب. وہ ایک ثابت نہیں، وہ کوئی اس کا کوئی مذہب نہیں ہوتا، وہ تو ثابت. ارے وہ تو خیر آپ بیوقوف ہیں. اللہ تعالیٰ کے فیصلوں کا تو باقاعدہ وہ ہے اصول ہے. ایمان والوں کا دین الگ ہے، کافروں کا دین الگ ہے. لا عبدوں تعبدون خلیہ الکافرون اچھے سے یاد کر لو. لکم دینکم ولی دین، تمہارے لیے تمہارا دین ہے، میرے لیے میرا دین ہے. تمہارا دین میرا نہیں ہو سکتا، میرا دین تمہارا نہیں ہو سکتا. پوری ترجمہ پڑھی ہے اس کا. کہہ دے یا ایھا الکافرون، اے کافرون، لا اعبد ما تعبدون، نہیں میں عبادت کرتا اس کی تم لوگ عبادت کرتے ہو. لا انتم عابدون ما اعبد، اور نہ تم جو ہے عبادت کرنے والے ہو جس کی میں عبادت کرتا ہوں. ولا انا عابد ما عبدتم، نہ میں عبادت کرنے والا ہوں جس کی جو ہے ولا انا عابد ما عبدتم، جس کی تم نے عبادت کی. ولا انتم عابدون ما اعبد، نہ تم عبادت کرنے والے ہو. ولا انتم عابدون ما اعبد، نہ تم عبادت کرنے والے ہو ما اعبد جس کی میں عبادت کرتا ہوں. لکم دینکم ولی دین، تمہارا دین میرے لیے میرا دین. ایسا کیسے؟ دونوں میں کوئی کام ایک جیسا نہیں ہے، وہ کلیئر اینڈ کٹ الگ ہے. تو اللہ تعالیٰ ڈسٹنگوش کرتا ہے، یہ تو قرآن کی آیت ہے. اللہ تعالیٰ بالکل فرق کرتا ہے، یہ مسلمان ہے اس کا طریقہ ہے، وہ کافر. بلکہ کہا کہ تم کہہ دو کہ تمہارا طریقہ تمہارا، ہمارا طریقہ ہمارا. تو بالکل ایک جیسا نہیں ہے معاملہ. کہاں سے ایک جیسا معاملہ؟ تو ایسا بھی نہیں ہو سکتا کہ اگر عذاب اتر رہا ہے تو ان پہ عذاب الگ طریقے سے ہوتا ہے. بالکل فرق کریں گے اللہ پاک، اور جتنا ممکن ہے اس میں فرق ہوتا ہے. آپ بھی احتیاط رکھیے اپنی طرف سے جتنے آپ سے بنے. لیکن آپ جو ہے مطلب یہ مت کریے کہ مطلب آپ ساری کی احتیاط نماز میں، مسجد میں، عبادت میں کریں، اور ساری کی ساری جیسے کہنا چاہیے چھوٹ جو ہے آپ بازار میں، کاروبار میں، کنٹرول پہ، راشن کی دکان پہ، گراسری اسٹور پہ، سب جگہ بھیڑوں میں ٹھونسے بھر رہے ہیں. وہاں پہ وہ پھیلے گا نہیں. ایسا کچھ نہیں، ایسا کچھ نہیں، بلکہ زیادہ امکان ہے. یہاں پہ یہ کہ آپ اللہ کے لیے آئے ہو، بہت آدمی ایک احتیاط میں رہتا ہے، کیفیت ہے. دوسری بات یہ ہے کہ انسان کی جو بعد میں کہے گی، جس کو وہ فوکس کر کے یہ علاج کرنے کی کوششیں، امیونٹی اور یہ سب، وہ امیونٹی اسی کی زیادہ رہتی ہے جس کو کانفیڈنس لیول بڑا رہتا ہے. نماز پڑھنے والا، عبادت کرنے والا بہت مطمئن ہوتا ہے، بہت اس کو اطمینان قلبی میسر ہوتا ہے. تو سائنٹیفکلی بھی وہ زیادہ آگے ہے، بہت زیادہ چانسز ہیں اس کے ٹھیک ہونے کے، بجائے اس کے جو کہ بالکل بھروسہ اللہ پہ نہیں ہے. جس کو ڈھونڈ رہا ہے ویکسین، وہ ویکسین آ گیا لو. تو اللہ بھروسہ کرنے والے کی زیادہ امکان ہے کہ وہ صحت یاب ہوگا. اس کو مرنے میں بھی بہت زیادہ خوف زیادہ نہیں رہتا، وہ ٹھیک ہے یار نکل لیں گے، بہت ہو گئی کیا ہے، ایسے سوچتے ہیں ایمان والے. بہرحال تمہیں یہ بات خیر بیچ میں یہ ساری بتلا دیں گے، بتلانے کی تھی باتیں، کیونکہ یہ جو ہے ڈینائی بھی مت کریے ایسا کچھ نہیں، ایسا کیوں نہیں ہے، سب اپنی جگہ. بس یہ کہ ہاں آپ اس کو لے کر آپ کا رویہ کیا ہے، آپ کی لائف سٹائل کیسی ہے. تو اس میں یہ ہے کہ اپنے اللہ رسول سے جڑے رہیں. آپ جتنا بنے اس میں خوب گنجائشیں ہیں، اتنی گنجائشوں میں استعمال کر لیں. نہیں دل چاہتا آپ کا، نہیں چاہتا کہ اس طریقے سے پڑھنا، ویسے ہی آپ جڑ کے پڑھیں. لیکن آپ مطلب یہ مت سمجھیں کہ ایسا کچھ ہے نہیں. یہ میں شروع سے بتاتے آ رہا ہوں، اس کو بھی آپ پیچھے کی میری ریکارڈنگز میں ہے. اب یہ دوسری بات، یہ تو بات ہو گئی، تو انہیں باتیں رکھ دی میں نے ساتھ میں، کیونکہ میرے ساتھ بیچ میں پیچھے پوچھنے میں سمجھنے میں آ گئی ہیں. دوسری بات یہ تھی کہ جو ہے ایمان والے جو ہیں، تو ایمان والوں کے لیے ان کی ایک لائف کا ایک طریقہ ہوئے ہے ان کے لیے، جو میں نے کہا تھا کہ وہ ترکیبیں ان کے سامنے بار بار آئیں گی. کیونکہ یہ تو دھوکے بازوں کی دھوکے تو دکھ ہی رہے ہیں، جو میں نے اس میں بتا دی بات پچھلی نشست سے جوڑ کے میں چلا ہوں، کہ جو ہے وہ تو دجالیت ہے ہی صحیح. ہمارے ایمان والوں کے لیے اب سورہ کہف پڑھیے، ہفتے میں ہی پڑھیے، پہلا رکوع پڑھ لیجیے، کر لیجیے، 3 آیتیں 5 آیتیں کتنی پڑھ لیجیے آپ، 10 آیتیں، تو 10 آیتیں ہوں سورہ کہف کی. ہاں پہلا رکوع پڑھ لیجیے کم سے کم، اگر زیادہ پورا طویل، ورنہ بہت اچھا ہے سورہ کہف کا مطالعہ کریں آپ ہر جمعے کو، اچھی یاد ہو جائے گی آپ.
بہترین ہے، ساری بیسکس کلیئر کر دیتی، دنیا آخرت کی زندگی کی کلیئرٹی رہتی انسان کو۔ لیکن جو ہے کہ انسان کے اندر جو اس کی زندگی کا مقصد کیا ہے، میں یہ بھی دیکھتا ہوں یار کیا کر رہے ہیں، کیونکہ بہت دنیا کے بھی مقاصد جو ہے انہوں نے پیک کروا دی ہیں۔ بچے تیاریاں کر رہے ہیں تو کالج سے گھر میں بٹھا دی، بیٹا پڑھتے رہو۔ ابھی بھی لوگ تیاریاں کر رہے ہیں، لیکن ابھی میں آپ کو بتا دوں کہ ہم سوچتے سوچتے یہاں تک پہنچ گئے۔ ہم نے تصور نہیں کیا تھا، میں اپنے بچوں کو ابھی بتا رہا تھا کہ بھائی ہم نے کبھی نہیں سوچا تھا کہ اتنے دن تک اس طریقے سے ساری چیزیں بند ہو جائیں گی، مطلب ایک دم فیوچر ایک دم اس پہ۔ لیکن میں کئی ایسے لوگوں کو جانتا ہوں جن کا انتقال ہو گیا، تو مطلب انتقال ہی ہو گیا لوگ۔ ابھی وہ بہترین اپنی دنیا کا یہ کر رہا تھا، وہ کر رہا تھا، یہاں گھما رہا تھا، کار خریدی، آگے دنیا میں ترقی کر رہے ہیں، کچھ پتہ نہیں ہے لائف کو۔ تو اس لیے اصل اپنی جو ایمانی زندگی ہوتی ہے اور جو اللہ پہ یقین اور آخرت کے لیے اپنی منزل کو فوکس کر کے ہم تیاریاں کر لیں، وہ بہت امپورٹنٹ ہے۔ تو اس میں ایک بات اور آئی ہے، وہ بھی میں بیچ میں کر دوں گا، مسلمانوں کے طریقے میں۔ تو ہمارے لیے اللہ نے جو طریقہ کار اس میں ایمان والوں کے لیے کئی باتیں بیان کی، اس میں کچھ آیتوں کا انتخاب کیا۔ میں نے یہ پہلی آیت پڑھی تھی، بسم اللہ الرحمن الرحیم، کہ مومنون تو انما المومنون ہے نا، سورہ انفال کی آیت ہے۔ مومنون تو فقط وہ ہوتے ہیں الذین اذا ذکر اللہ وجلت قلوبہم واذا تلیت علیہم آیاتہ، کہ جب ذکر ہوتا ہے اللہ کا تو ان کے دل کپ کپ آتے ہیں، ڈر جاتے ہیں، ایک دم ہے نا، ایک دم اللہ کی بات ہو رہی ہے۔ تو یہ ایمان والے کو ایک دم یہ ہونا چاہیے کہ ایمان والا اللہ کی بات، قرآن کی بات، رسول کی بات ایک دم وہ جو ہو جائے، ایک دم ہے نا، وجلت قلوبہم، دل ڈر جاتے ہیں ہے نا، کپ کپ آ جاتے ہیں، شیکنگ لفظ آتا ہے، ہلنے لگ جاتے ہیں۔ وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آیاتُ، جب ان کے اوپر تلاوت کی جاتی ہیں آیتیں اس کی، زادتہم ایمانا، وہ بڑھا دیتی ہیں ان پر ان کا ایمان، کیا ان میں قرآن کی آیتیں ایمان میں اضافہ کر ڈالتی ہیں ان کے۔ تیسری بات کیا کہہ رہے ہیں، مطلب اللہ کا نام آئے، دل ڈر جائے، قرآن کی آیتیں پڑھیں، ایمان بڑھ جائے، وَعَلَىٰ رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ، اور ان کے رب پر بھروسہ کرتے ہیں۔ مطلب کچھ بھی آپ کرتے رہو اپنے اسباب وسائل، ٹھیک ہے نا، بس یہ نہیں کہہ رہے ویکسین کے اوپر اس کو خدا نہیں سمجھنا ہے نا۔ الذین یقیمون الصلاۃ، وہ نماز قائم کرتے ہیں نا، اس لیے اچھا یہ اس میں بات آ رہی ہے کہ پلورل میں آتے ہیں احکامات، دیکھنا اس پہ بات کروں گا میں۔ اور وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، انشاءاللہ یاد رہی تو مجھے، کیونکہ بات پھر ذہن سے بھی کئی بار نکلتی ہے وہ۔ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، تو وہ لوگ نماز قائم کرتے ہیں اور اس میں جو رزق ہم نے ان کو دیا خرچ کرتے ہیں۔ اولئک هم المؤمنون حقا، یہی لوگ ہیں جو ایمان والے حقیقت ہیں، لہم درجات عند ربہم ومغفرۃ ورزق کریم، ان کے درجے بھی ہیں ان کے رب کے پاس، بہت اچھے درجے ہیں ان کے لیے، اور مغفرت ہے اور بڑا عزت دار رزق ان کا۔ تو یہ اللہ کے یہاں بہت اچھا رزق ان کو ملنے والا ہے۔ تو کہہ رہے ہیں کہ یہ ہوتے ہیں ایمان والے بھائی۔ تو ایمان والے مطلب ایک دم اللہ کا نام ہمارے ڈریں اور آیتوں سے ان کا ایمان بڑھے اور اللہ پہ بھروسہ کریں، اور پھر یہ کہ نماز قائم کریں، رزق میں سے خرچ کریں۔ آگے اسی میں سورہ انفال کے اندر آخر کے اندر جب یہ اختتام پہ ان کے بارے میں پھر آیا تذکرہ ایمان والوں کے بارے میں، اللہ پاک فرماتا ہے جو ہے کہ الذین والذین کر کے، اور وہ لوگ جو ایمان لائے ہیں، وہ حاجروا، اور ہجرت کری ہے، اور جہادوا، اور جہاد کیا ہے فی سبیل اللہ کے راستے میں، والذین آووا ونصروا، اور وہ لوگ جنہوں نے ان کو پناہ دی اور نصرت کری، اولئک هم المؤمنون حقا لهم مغفرۃ ورزق کریم، یہی ہیں حقیقت میں مومن، ان کے لیے مغفرت ہے۔ اس میں مزید اور جوڑ دیا کہ ہجرت کری، جہاد کی اللہ کے راستے میں، اور جنہوں نے ان کو پناہ دی اور ان کی مدد کری، یعنی خود یا تو جدوجہد کر رہے ہیں، ٹھیک ہے، چیزوں کو چھوڑ رہے ہیں، چل پھر رہے ہیں، اور دوسرے ان کی جو لوگ ان کی مدد کر رہے ہیں، بس پھر یہی سچے مومن ہیں۔ تو آگے اور ان کی زندگی میں مومنین کی، ایمان والوں کے لیے اور تقاضا جو ہے اس میں رکھا گیا کہ یار جو ایمان والے جو ہیں وہ جو ہیں وہ متحرک ہوتے ہیں نا۔ تو یہ جہاں پہ بھی دین کے تقاضے آئیں گے انشاءاللہ، آتے رہیں گے، اس میں مطلب ہل چل، اس میں اپنی طرف سے کوشاں ہے نا۔ پہلی بات تو کہ وہ اللہ کا نام آئے، بڑی خوبصورت بات۔ پھر یہ کہ اللہ کا ذکر آئے تو قرآن کی آیتوں میں ایمان بڑھ جائے، اور پھر اللہ پہ بھروسہ ہو، نماز کا قیام، رزق میں سے خرچ کرنا ہو، اور پھر یہ کہ جو جہاد کریں، ہجرت کریں، چھوڑنا ہے چھوڑ دیں جگہوں کو، چل پھر دیں، اور پھر باقی جو ہے ان کی مدد نصرت کر دیں۔ کیسے
مطلب کسی طریقے سے اس موومنٹ میں، اس ہلچل میں، دینی کوششوں میں شامل ہوں کسی بھی طریقے سے، تو یہ سچے مومن ہیں۔ یہ بات یہاں پر آئی ایمان والوں کے بارے میں۔ پھر ہم نے تمام چیزیں یہ ساری چھوڑی اور ہم ایک دم سے آگے بڑھ کے پہنچے ہیں کہاں پر؟ آخری کے حصے میں قرآن کے، سورہ شورا کے اندر۔ سورہ شورا کی میں نے کچھ آیتیں پڑھی تھی، سورہ شورا کی، اور پھر سورہ محمد کی آیتیں پڑھی صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو میں پہلے سورہ شورا کی آیتیں پڑھ دوں، کیونکہ کیا ہے کہ مسلمانوں کی زندگی کے اندر جو ہے سارا، جیسے میں نے مسئلہ بیان کیا کہ اجتماعی معاملات حکم میں آئے ہیں، جہاں پہ آئے ہیں ایمان والے ایسے ہوتے ہیں، اور یقیمون الصلاۃ، وہ سارے کے سارے مطلب یا ایھا الذین آمنوا یا ایھا الذین، تو ایمان والوں کی اجتماعی زندگی کے بغیر ان کا تصور نہیں۔ تو مسلمانوں کو جو بھی چیزیں سوچنی ہیں وہ اجتماعیت کو لے کے سوچنی ہے، اکیلے میں نہیں سوچتی میں نے تو نماز پڑھ لی، میں نے تو کھانا کھا لیا، میری تو شادی ہو گئی، میرے تو بچے ہو گئے ہیں، نہیں، اب تو تمہارے علاوہ ان کا یہ تو یہی 4-5 تو تمہارے گھر میں ہوگا لوگ، اب تو حقوق اور سب کی ذمہ داریاں اور بہت کچھ جو ہے تقاضے سب وجود میں آ جاتے ہیں۔ تو اس کے لیے پھر کیا کرنا ہے؟ ہمارے یہاں بیچ میں میری ملاقات، ہمارے کچھ ساتھی ہمارے مل گئے تھے، تو انہوں نے مجھ سے ایک سوال کیا، تو میں نے بولا ہاں سوال ملے، تو میں ان سے جواب دیتے میں ان کو جواب بھی دے دیا الحمدللہ، اور وہ اپن سب کے لیے ایک ہنٹ بھی ہو گیا کہ میں اس پر بات کر لینا چاہیے۔ تو کہنے لگے کہ یار وہ کوئی امیر ہی نہیں ہے، تو میں نے بولا جو امیر ہے اس کی اطاعت کریں، اسلام بغیر جماعت کے نہیں ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ہے وہ جو یہ حدیث کا مفہوم ہے، حضرت عمر کا قول ہے، تو انہیں بھی یاد نہیں آ رہا، بہرحال اسلام بغیر جماعت کے نہیں ہے۔ مطلب وہ جو میں بھی بات کر رہا تھا قرآن کی آیت، اس سے چلی بات کریے، اس کو حدیث کو بعد میں بات کریں گے، پھر اس کی سند و صحت کی بات ہوگی۔ قرآن میں حکمت اجتماعی طور پر دی گئی، اور دوسری بات یہ ہے کہ اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول واولی الامر منکم بھی کہا گیا ہے کہ اللہ کی، رسول کی، اور پھر جو صاحب امر تم میں، تو جو جس جگہ صاحب امر و اتھارٹی ہو، گھر میں شوہر ہو، باپ ہو، ہے نا، جو آپ کے گھر کا مکھیا ہو، پھر اس طریقے سے کوئی ادارہ ہو تو صاحب اس کے اندر جو بھی اس کا امیر ہو تو آپ اس کی مانیے۔ اور ویسے کہ آپ کی اجتماعی زندگی، مطلب پوری بات یہ تھی کہ ہماری اجتماعی زندگی کو تصور میں رکھیے، اسلام بغیر جماعت کے نہیں ہے، اور جماعت امیر کے بغیر نہیں ہے۔ اور تیسری بات میں نے کہی تھی وہاں پر، جو مطلب جو الفاظ ہیں اسی میں سے کہی تھی، میں نے اپنی طرف سے نہیں کہی تھی، کہ اس امیر کی جس کی اطاعت نہیں، اس کی کوئی ضرورت، اس کی کوئی اہمیت نہیں، جس کی اطاعت نہیں ہوتی ہو تو اطاعت بھی کریے۔ تو ایک اجتماعی زندگی کو تصور میں رکھیے، سب باتیں میں اپنی مطلب کلیکٹیو لائف ساری ہم سب کے لوگوں کے لیے۔ اسی کے تحت میں نے کئی باتیں بتاتا ہوں، اکثر خواتین سے کہتا ہوں کہ اجتماعی طور پر آپ کا یہ لباس جو ہے، آپ کے ذاتی طور پہ آپ کچھ بھی پہنی کیا پہنتی کوئی مسئلہ نہیں، لیکن جب آپ باہر نکلیں گے، لوگوں سے ٹچ میں ہیں آپ، تو آپ سے یہ ساری چیزیں ایشو بنے گا، آپ کا کیا کپڑا پہن رہا ہے، کون آپ کو کیسے دیکھ رہا ہے، یہ مسئلہ ہے۔ وہ اس کی آنکھ کا پردہ ہے، یہ سب ہے، لیکن آپ کے اوپر اس کی لازماً وہ آئے گی ذمہ داری کہ آپ نے اس چیز کو پرووک کیا، آپ نے ایسی صورتحال بنائی ہے، اس میں آپ کا بھی کوئی کنٹریبیوشن ہے کہ نہیں بنتا۔ تو یہ والی بات ہے، آپ کی کوئی سارے لوگوں کی لائف کے ساتھ آپ کے رہنے کی کوئی ذمہ داری بنتی کہ نہیں بنتی۔ تو اس طریقے سے ابھی بھی مطلب میں باقاعدہ بتا رہا ہوں، ایئر لائنز میں عورتوں کو اتار دیا کہ کیسے کپڑے پہنے ہیں آپ، پوری لوگوں کو ڈسٹرب کر رہے ہیں، سب آدمی آپ کو دیکھ رہا ہے، آکورڈی محسوس کر رہا ہے، اس کو عجیب لگ رہا ہے یہ کیسے کپڑے پہن کے آ گئی۔ تو جینوئن بات ہے، وہ آپ کی آزادی دوسروں کو اریٹیٹ کرے، ہرٹ کرے، الجھن کریٹ کرے، تو ابھی بھی دنیا میں اتنی آزادی کبھی بھی نہیں ہوگی، دیکھیے آپ۔ پھر ایسی انارکی مچے گی کہ آپ ڈھونڈو گے کہیں پہ لوگ باغ جو ہیں قاعدہ تمیز تہذیب سے رہنے لگ جائیں، اگر انارکی تک پہنچا دیا۔ انارکی کہتے ہیں بالکل بہرا روی۔ چلیے، تو میں بات کر رہا تھا اجتماعی زندگی کا۔ ایمان والوں کو قرآن جو ہے وہ میں نے کہا کہ اللہ کا بات ہو تو ڈر جاتے ہیں، قرآن کی آیتیں اضافہ کرتی ہیں، اللہ پہ بھروسہ کرتے ہیں، نماز قائم کرتے ہیں، اس میں سے جو دیا خرچ کرتے ہیں۔ پھر یہ ہے کہ
ہجرت کرتے، جہاد کرتے اور ان کی مدد نصرت کرتے، یہی یقین مومن۔ اب میں بتا رہا تھا کہ جو اجتماعی زندگی ہے تو اللہ پاک نے ایمان والوں کے لیے کچھ ترکیبیں ان کی زندگی کی ترکیب دی ہے سورہ شورا میں، اور یہ مکے کی صورت ہے، اس لیے میں کہہ رہا ہوں لوگ اکثر کہہ دیتے ہیں مکی زندگی مکی زندگی۔ مکی زندگی میں بھی ایمان والوں کی لیے اللہ پاک نے کئی جگہوں کئی چیزوں کی گنجائشیں دی۔ کہہ رہے ہیں کہ یہ دیکھیے پڑھیے سورہ شورا کی آیت نے، ٹھیک ہے نا، یہ بالکل جو ہے سیکنڈ لاسٹ رکوع ہے، اس کے بعد آخر رکوع ہے، ٹھیک ہے، تو یہ سیکنڈ لاسٹ رکوع ہے، نہیں کون سا رکوع ہے یہ رکوع نمبر 4 ہے صاحب، سورہ شورا کا جی 4 رکوع ہے، 4 رکوع آخری تک آئے گا۔ کافی طویل رکوع ہے سورہ شورا کے۔ تو 4 رکوع کی آخری کے اندر آخری حصے کی آیتیں جو میں نے پڑھی تھی، تو اس کے اندر اللہ پاک فرما رہے ہیں کہ مومنین کے بارے میں ہی بات ہو رہی، والذین استجابوا لربہم واقاموا الصلاۃ وامرهم شورى بینہم، وہ لوگ جو کہ ان کے رب کی پکار کے اوپر جواب دیتے ہیں، رسپانس دیتے ہیں، تقاضا آتا ہے میں کہ اور نماز قائم کرتے ہیں، اذان کی آواز آئی نماز کے لیے، یہ بھی مطلب ہے، اور ہر چیز یہاں پہ تقاضا ہے دین کا، اس کے لیے آگے بڑھے۔ وامرهم شورى بینہم، آپ کے معاملے آپس کے شورا سے مشاورت سے کریں، ٹھیک ہے، تو خود کوئی مسئلہ اگر ایسا ہے کوئی مشورہ کر لی اپنے باہمی مشورے سے، کسی کو اگر آپ کو چاہیے کہ وہاں پہ کوئی اطیع اللہ اطیع الرسول اولی الامر کی تقاضا، تو وہ امیر کو بھی مشورے سے امیر طے کر لیجیے۔ ہم سب کے اندر یہ مشورے میں یہ طے ہوا کہ یہ امیر سب سے زیادہ لوگوں کا اس بات پہ آئے گا بھائی یہ امیر، پھر اس امیر کی بات مان لیجیے۔ تو خیر یہ والی بات ہے، لیکن جو مسئلوں میں آپ کو لگے گا کہ نہیں یہاں تو بہت ساری چیزیں آئیں گی، ایک آدمی یہ ساری بات نہیں سوچ پائے گا، تو ہر چیز میں شورا مشورہ رکھ لیجیے۔ مطلب جیسے مثلا آپ کو کوئی بات کرنا ہے، ہیلتھ ایکسپرٹ تو ہیلتھ کے لوگوں سے مشورہ کر لیجیے، ان کی شورا بنا لیجیے۔ ملٹری بات ہے، ملٹری کے ایکسپرٹ، اگر پولیٹیکل سے تو پولیٹکس میں جو ایکسپرٹ ہیں، بیوروکریٹس ہیں، تو ان کا مشورہ کریے، شورا بنائیے، شورا نظام۔ اس میں ایک جنرل بات کرنا امت کے مسائل سب آپس میں سب مل کے مشورہ کریے، یہ بہت امپورٹنٹ ہے، مشورہ ضرور کریے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر وہی آتی تھی لیکن آپ مشورہ کرتے تھے، وہ الگ بات ہے۔ پھر آپ نے کسی کو امیر بنا دیا تو جب مشورے میں بہت سارے مختلف خیالات آ رہے ہیں تو کسی ایک پر کیا ڈیسیجن لیں، پھر امیر کی اطاعت کریں گے وہاں پر آپ۔ تو یہ اجتماعی لائف کے لیے یہ بات پہلی تو یہ آ گئی، یہ بتا دی میں نے آپ کو کہ جو لوگ اللہ اپنے رب کی پکار پہ لبیک کہیں، اس لیے کوئی اس کے لیے تقاضا ہے تو اس کو پہلی فرصت میں کرو، نماز قیام کرتے ہیں، معاملے شورا بین ومما رزقناہم ينفقون، اس میں جو رزق ان کو دیا خرچ کرتے ہیں، الذین اذا اصابهم البغی هم ينتصرون۔ اجتماعی زندگی میں یہ بھی بہت امپورٹنٹ ہے کہ ہم خالی جوتے نہیں کھاتے رہیں، دیکھیے دعوت دیں گے آپ، بہت اچھی بات ہے، دعوت دیں بلائیں، لیکن یہ کہ اگر کہیں ایسا کوئی تقاضا ہے جہاں پہ ریٹیلیٹ کر کے آپ اس کو، تو والذین اذا اصابهم البغی هم ينتصرون، وہ لوگ جب کہ ان کے اوپر زیادتی ہوتی ہے تو وہ بدلہ لیتے ہیں۔ یہ بھی ایمان والوں کی صفات میں، یہ بھی میں نے اس لیے بتلا دیا کہ ایمان والے ایسے نہیں ہوتے کہ مطلب ان کو ایسی کوئی چیز دے دی گئی ہے کہ اس کی وجہ سے وہ ڈسٹرکٹ ہو جائیں، ختم ہو جائیں۔ اس دنیا میں جب تک انسان رہیں گے تو اس میں ایمان والے جس قدر زیادہ باقی رہیں گے، جب تک وہ اپنی زندگی باقی رکھیں گے اس قدر دنیا میں انسانیت اور آگے رہے گی۔ ایمان والا جب ایک بھی باقی نہ رہے گا تو اس دنیا میں پھر اللہ کی بندگی کرنے والا جب کوئی نہیں، تو انسان کو تو پیدا اس لیے کیا، وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، اللہ نے سورہ آپ کے زاریات میں ذرون اس میں یہ کہا ہی ہے اللہ نے کہ جو ہے انسان کو جناتوں کو نہیں پیدا کیا مگر ہم نے اپنی بات کے لیے، تو وہی جب کوئی نہیں بچے گا انسان تو پھر کیا ہے، دنیا کا کے لیے چلائی جائے گی۔ خلق لکم ما فی الارض جميعا، زمین پہ سب چیز انسانوں کے لیے پیدا کی اللہ، انسان نہیں رہیں گے پھر زمین کیوں رہے گی؟ تو اس لیے انسانوں مسلمانوں کو، ایمان والوں کو اگر نقصان کیا جا رہا ہے، ان پہ زیادتی ہو رہی تو بدلہ لیں تاکہ وہ اپنے آپ کو باقی رکھیں، اپنے
اپنی ایگزسٹنس کے لیے، اپنے وجود کے لیے. تو یہ بھی اللہ پاک نے یہاں پہ کہا ہے. یہ میں اس لیے آپ کو بتا رہا ہوں. بس یہ کہ ہاں ایمان والا اینٹ کا جواب پتھر سے نہیں، اینٹ کا جواب اینٹ سے، پتھر کا جواب پتھر سے، میسائل کا جواب میسائل سے، نیوکلیر ویپن کا جواب نیوکلیر ویپن سے. مطلب یہ سمجھ لیجیے کیا کہہ رہے ہیں. وہ جزاء ہے نا، وہ جزاء سیئۃ، اور بدلہ جو ہے وہ جزاء سیئۃ سیئۃ مثلھا، اور بدلہ جزا جو ہے برائی کا برائی ہے اس کے جیسی. جتنی برائی کی گئی اس کا برابر. جو میں نے کہا نا کہ اینٹ کا جواب پتھر سے، اینٹ کا جواب اینٹ سے، پتھر کا جواب پتھر سے ایک ہے نا جو ہے. اور جو ہے میسائل کا جواب میسائل سے، نیوکلیر ویپن کا جواب نیوکلیر ویپن سے. آپ ایسے نہیں کر پائیں گے پھر آپ سوچ رہے گی. وہ جزاء سیئۃ سیئۃ مثلھا، جزا ہے برائی کا برا اس کے جیسا. فمن عفا واصلح فاجرہ علی اللہ. ہاں اگر کوئی انفراد، یہاں پہ دیکھو عفا و لفظ نہیں آئے، یہ میں نے بڑی امپورٹنٹ بات اس میں نوٹ کر رہی ہے. اور سورہ آپ کے نحل میں بھی جہاں پہ بھی یہ آیتیں آئی ہیں بدلہ دینے کے، وہاں پہ بھی اجازت دی گئی. وہاں پہ بھی یہ بات ہے کہ یہ اجتماعی طور پر آپ ایسا نہیں کریں گے کہ مسلمانوں پہ اجتماعی نقصان پہنچا دیا اور تو جو ہے نہیں. کوئی انسان معاف کر دے، اس کے ساتھ کوئی سختی ہوئی اس نے معاف کر دیا، ٹھیک. اجتماعی طور پر تو مطلب ڈسٹرکشن ہو جائے گا نا. اگر ایمان والے جو دنیا میں نے کہا دنیا میں ایمان والے نہیں رہیں گے، دنیا کیا رہے گی؟ دنیا ہی تب ہو جائے گی. تو دنیا کو باقی رکھنے کے لیے بھی ایمان والوں کو بچانا چاہیے. تو یہ اجتماعی طور پر ایسا ڈیسیجن کبھی میکنگ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں کیا. اسی لیے وہ آگے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سورہ محمد کی میں نے آیت پڑھی، تو اس میں پھر ایمان والوں کو کہا ہے کہ وہ متحرک ہوں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ وہ جو ہے تمہارے قدموں کو بھی جمائیں گے. چلیے اس کو بھی پڑھ لیں گے انشاءاللہ. تو کہہ رہے ہیں جزاء سیئۃ سیئۃ مثلھا، بدلہ جو ہے جزا جو ہے برائی کی برائی ہے اس کے جیسے. مثل فمن عفا واصلح فاجرہ علی اللہ، جو کوئی معاف کر دے اور اصلاح کر لے. مطلب اسے معاف بھی ایسا کرنا چاہیے کہ معاف کر کے جو گنڈے کو معاف کر دیا اور گنڈا بن گیا، نہیں. ایسے اصلاح کر لے، اصلاح کر دے، درستگی کر دے، تو اجر ہے اس کا اللہ پر. انہ لا یحب الظالمین، بے شک جو ہے وہ اللہ جو ہے وہ بے شک وہ اللہ نہیں وہ محبت کرتا ظالموں سے. اللہ ظالموں کو پسند نہیں کرتا. مطلب یہ بات بھی اس میں نوٹ کرا دی گئی کہ تم بھی ظلم نہ کرو نہ تم پہ ظلم کیا جاوے. تو ایسا بھی نہیں کہ اللہ کوئی ظالموں سے محبت کرتا ہے اس لیے بھیا ظالم کو تم نے اچھا وہ معاف کر دیا، مجھے اس سے بڑی محبت تھی، اس نے کہا تو تھا ظلم لیکن تم نے معاف کر دیا اور اس لیے تمہیں اجر ملے گا. نہیں، تم نے اچھا، تم نے نیکی کا کام کیا، اس نیکی کا تمہارے لیے اجر ہے. باقی اللہ کو کوئی ظالموں سے کوئی دلچسپی نہیں ہے. اس میں یہ بھی انہرنٹ ہے، نوٹ کر لیجیے. ایسا نہیں کہ ظالموں کو بچانے کے لیے اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ معاف کر دو یار، رہنے دو. اللہ تعالیٰ دنیا میں برائی کو پھیلنے نہیں دینا چاہتے. دنیا میں معافی پھیلے، درگزر پھیلے، ایک دوسرے کو نقصان پہنچانے کی ٹینڈنسی ختم ہو. یہ مقصد، یہ مقصد نہیں ہے کہ ظالموں سے اللہ محبت کرتا ہے، اس لیے یہاں پہ یہ بتا دی. دوسرا بات ہے کہ آپ بھی ظلم مت کرو، مطلب یہ. لیکن یہاں زیادہ جو بات ہے وہ زور اس پر یہ کہ جو ہے جو اگر معاف کر دے اور اصلاح کر لے تو اس کو اس کا اجر ملے گا. تو نے کرا ہے معاف، تو نے اچھائی کو دنیا میں تو نے اچھائی کو تو نے قائم رکھا ہے، بڑھایا ہے. تو لیکن یہ انفرادی طور پہ ہے نا. لیکن ولا من انتصر بعد ظلم فاولئک ما علیہم من سبیل، لازماً جو بدلہ لے لے بعد اس پہ ظلم کے، بعد ظلم کے اس کے یعنی اس پہ ظلم کیا گیا ہے، فاولئک ما علیہم من سبیل، تو ایسے لوگوں پہ کوئی سبیل، کوئی الزام نہیں ہے. یہ میں بہت وضاحت سے پڑھ رہا ہوں، یہ آیتیں بہت غور سے سنیے گا. مشورے سے اپنی اجتماعی زندگی وہ کریے، اور جو ہے اگر ایسا ہے تو اس میں بدلہ بھی لیجیے، رسپانس دیجیے، بول کے دیجیے، کچھ بھی کریے، جتنی پاسبلٹی اس کو استعمال کیجیے. آپ ایسا مت کریے مطلب جو ہو رہا ہو گیا، ٹھیک ہے مسلمانوں کے ساتھ کچھ بیت گیا بیت، ایسا نہیں. کچھ بھی کریے، کم سے کم جو ہے اس کے لیے کچھ نہ کچھ متحرک ہوں، جو بنے آپ سے کریے، اللہ سے دعا کریے، کم سے کم دعا ہی کریے. اب یہ دعاؤں کا تو نتیجہ کچھ نہیں بن رہا تھا. مسلمانوں نے دعائیں کری ہیں، فوروں سے نازلہ پڑی ہے غور فجر میں، تو یہ دیکھ لو بالکل سوچ ہی نہیں سکتے ابھی تو کچھ بھی. نہیں تو ہم سے بیٹھے بیٹھے روزانہ آج کاغذ کل کاغذ یہاں بھگو کرتے رہتے. ابھی بھی ذرا سا ان کو ہوش آتا تو پھر اپنے اس پہ رنگ میں آ جاتے ہیں. اس لیے وہ تو معاملہ ٹھیک چل رہا ہے جیسا چل رہا ہے. اللہ پاک جو فیصلے کرتے ہیں مناسب کرتے ہیں. تو خیر کیا کہہ رہے ہیں کہ
جو بدلہ لے لے وَلَمَنِ انتَصَرَ بَعْدَ ظُلْمِهِ فَأُولَٰئِكَ مَا عَلَيْهِم مِّن سَبِيلٍ، تو اس پہ کوئی ایسے لوگوں پہ کوئی ذمہ داری نہیں ہے. ٹھیک ہے وہ اجتماعی لائف میں بدلہ لے لینا بھی مناسب ہے. ہاں انما السبیل علی الذین یظلمون الناس ویبغون فی الارض بغیر الحق، الزام ان لوگوں پہ ہوتا ہے جو لوگ زمین میں ظلم کرتے ہیں، ظلم میں شرک بھی ہے نا. انما السبیل فقط الزام تو علی الذین یظلمون الناس ان لوگوں پر ہے جو کہ ظلم کرتے ہیں لوگوں پر، ویبغون فی الارض بغیر الحق، اور زیادتی کرتے ہیں زمین میں ناحق ظلم زیادتی کر رہے ہیں. ان پہ الزام ہے، آپ پہ تھوڑی ہے. آپ تو اگر ایمان والے، اگر ایمان والوں پہ ظلم ہوتا ہے، جو میں نے پڑھا تھا کہ والذین اذا اصابهم البغی هم ینتصرون، جب ان پہ ذاتی سختی ان کو ظلم کیا جاتا ہے تو جو ہے بدلہ لیتے ہیں، تو ان کے اوپر سبیل نہیں ہے. بس یہ کہ ہاں برابر کر لیں گے، وہی اینٹ کا پتھر نہیں ہے نا. لیکن انما السبیل، اس لیے آپ کو بتاؤں مسلمانوں کہیں بھی آپ ابھی ہاں یہ اچھی یاد آ گئی، ہیروشیما اور ناگاساکی. ہیروشیما اور ناگاساکی مسلمانوں نے کیے نہیں کیے، لیکن میں ایک بہت خاص بات بتلا دوں، اس میں بیچ میں یہ بات بھی آ گئی ہے کہ ہیروشیما ناگاساکی پہ جنہوں نے جو بامبنگ کری اور جو اس کی ٹیم میں تھے، جو اس کے ریسرچر سائنٹسٹ تھے جو تھے، ان لوگوں کو پڑھنے والوں نے جو آئیڈیالوجی ان کے دل و دماغ میں ٹھونسی تھی، تو ان کو کبھی بھی، ابھی میں پیچھے جو 6 اگست اور 9 اگست کو یہ لٹل بوائے، اس بم کا نام تھا جو وہ گرایا نا ہیروشیما پہ گرایا گیا، اس میں قریباً 50,000 سے 1 لاکھ اور اتنے لوگ ختم ہوئے. اس میں ناگاساکی میں پھر وہ اور بڑا تھا، وہ اس کا نام تھا فیٹ مین، موٹا آدمی. اس سے 1 لاکھ سے اوپر 2 لاکھ تک کتنے لوگ ایسے لوگ ہلاک ہوئے. اندازہ اسٹیمیٹ ہے، گن کے تو بیٹھے نہیں تھے وہاں لوگ کتنے مرے ہوں گے اور بھی زیادہ. تو یہ دونوں جو انہوں نے کرا جس میں شامل تھے ان بامبنگس میں، اس میں، اور جو لوگ بھی ٹیم، ان لوگوں کو وہ چیز جسٹیفائڈ لگتی تھی. یہ لوگ یہ کہتے رہے کہ جو ہے یہ اگر نہیں مرتے تو آگے اور زیادہ خون خرابہ ہوتا، اور جاپان لڑتے اور لڑائیاں ہوتی، تو ہم نے اکٹھی مار دی اتنے سارے کہ اب بیٹھا ہے کرو. تو یہ اس طریقے کی ان کو جسٹیفیکیشن دی. حالانکہ ہوا کچھ نہیں، بس یہ ہوا کہ سامنے والا ڈر گیا تو یہ دھاگ بیٹھ گئی. تم یہ کہو گے پریونٹیو، جو کہتے ہیں پری ایمپٹیو ہے نا، پری ایمپٹیو کہ ہاں ایسا نہیں ہو جائے گا، وہ ایسا کر دے گا. میں اسلام میں کبھی بھی اس کی گنجائش نہیں ہوتی. جیسے پریونٹیو ڈیٹینشن اور یہ سب لفظ استعمال ہوتے ہیں نا آپ کے، پہلے سے اس کو پکڑ لو. اس سے خطرہ ہے کہ تو میں تو کسی کو بھی تھپڑ مار دوں تو شکل دیکھ کے مجھے لگتا ہے کہ پہلی بار بھی میرے کو ایسے نیلے کپڑے پہنے ہوئے آدمی نے مارا تھا، تو ہو سکتا ہے تو مجھے مار دے، تو کیا میں انتظار کروں گا پہلے تو مار دے، جب تک میں تجھے ماروں نہیں، میں تو پہلے ہی مار دوں. یہ آئیڈیالوجی استعمال کر کے مسلمانوں کو ٹارگیٹ کر کے زیادہ تر لوگ دنیا میں استعمال کرتے ہیں مسلمانوں کے خلاف. اور نازی لوگ، ہٹلر وغیرہ نے ان کے خلاف استعمال کری تھی، جوس کے خلاف زمانے میں. کیوں کہ بھئی ہم کو تو ان سے خطرہ ہے کہ یہ سازشیں خود کرتے ہیں، ایسا کرا ہے. اس لیے جو بھی ابھی ہے، مطلب اس نے کیا ہو کہ نہ کیا، اس کے پہلے اس کو گرفتاری میں لے لو. اس کے پر یہی ہمارے یہاں کئی شہر، کئی علاقوں میں، کئی خطوں میں، کئی ریجنس میں یہ قانون ہے کہ اٹھایا اور بغیر کسی ٹرائل کے اس کے آپ کو اٹھا کے لے گئے. بھئی میں نے کیا کیا ابھی تک وہ دیکھا جائے گا، بتاتے رہیں گے. اور کئی بار یہ کہ خطرہ لگ رہا تھا، ڈینجر تھا ہمیں، اس لیے ہم نے اٹھایا مار دیا، تو کوئی اس کے اوپر کوئی ایکشن نہیں. یہ بہت خطرناک قسم کے قوانین نافذ ہیں، اور یہ سب مسلمانوں کے خلاف ان کا نفاذ ہے، ان قانونوں کا، ان کی تنفیذ ہوئی. یہ آپ کو فلسطینیوں کے خلاف بھی مل جائیں گے اور یہاں پہ بھی مل جائیں گے آپ کو. یہ تو اس طریقے کے قوانین ہیں موجود اپنی جگہ، کہ جو مطلب آدمی کو بغیر اس کے کہ اس نے بھی کچھ کیا، اس کے پہلے اس میں پریونشن میں کہ ہاں روک دیں اپن اس کو. ایسی کوئی خطرناک ایکٹیویٹی کر دے گا تو اب یہ تو کسی کو بھی کچھ بھی کر دو، تمہارے حساب سے یہ خطرناک ہے، ہمارے حساب سے تم خطرناک ہو. کوئی بھی کسی کے خلاف کچھ بھی کر سکتا. تو انہوں نے وہ 2 ایٹم بم گرائے اور ان کو کوئی شرم نہیں تھی. ہیروشیما ناگاساکی میں یہ کہہ رہا ہوں، جب ایٹم بم گرا چکے ہیں تو اگر کہیں پہ کسی خطے میں کشمیر میں نوجوانوں کو لے کے چلے جائیں وہ، تو آپ اس کو کیا کہیں گے؟ تو مطلب بیچارے تو غریب معصوم لوگ ہیں، اس سے بڑے بڑے لوگ گزر چکے ہیں یہاں پر. لیکن جو خاص بات میں یہ سب بتانا نہیں چاہ رہا ہوں، یہ سب تو خبریں. خاص اس میں بات یہ ہے کہ جو مسلمانوں کو سوچ لینے کی بات ہے کہ یہ جو لوگ ہیں ان کے پیچھے کون لوگ تھے. یہ جو کرنے والے تھے وہ تو کوئی جیسے فائٹر پائلٹ ہوگا، ایئر کرافٹ اڑا رہا تھا ہوائی جہاز جس نے بم گرایا، وہ فائٹر پائلٹ ہوگا، اس کے پاس فائٹر جیٹ اڑاتے ہو گیا ہوگا، گرا دیا اس نے جا کے. بھائی اور زندگی میں اس کو کبھی اس کا کوئی ملال نہیں ہوا.
تو اسی کیا فکر ہوتی ہے؟ اصل میں یہ ہوتی ہے فکر، یہ ہوتا ہے، یہ فکر ڈالتے ہیں وہ لوگ جو نالج لوگ ہوتے ہیں، علم والے لوگ ہوتے ہیں۔ قرآن مجید میں سورہ فاطر میں اللہ کی خشیت تو وہی رکھتے ہیں جو اس کے بندے علماء ہوتے ہیں۔ قرآن مجید میں علماء جو تذکرہ کیا گیا اس میں علم ان جنرل لیا گیا، مطلب دین کا علم تو سب سے بڑی بات ہے کہ وہ سب سے قیمتی وہی علم ہے جو تمہارے کو اللہ تعالیٰ سے جوڑ دے، لیکن علم مطلب نالج۔ تو دنیا میں جو آپ حدیثیں پڑھتے ہیں، میں اس کے اوپر ریوزٹ دیٹ حدیث، جس میں حدیث میں آتا ہے کہ اس دور کے علماء بدترین مخلوق ہوں گے۔ تو یہ بدترین لوگ ہیں جو انسان کو، اچھے بڑے سائنٹسٹ کو، اچھے بڑے فائٹر، اچھے بڑے پائلٹ کو بھیڑیا بنا دیا، وحشی بنا دیا، اور اس کو اپنی کام کارنامے پہ کوئی شرم، کوئی غیرت، کوئی افسوس، کوئی دکھ نہیں تھا۔ ان کو مرنے تک دکھ نہیں ہوا ہے کہ ہم نے کوئی بڑا کام کیا تھا، اتنے سارے لوگوں کو اکٹھا کیسے مار دیا ہم نے، ہم میں سے کس کا ہم نے پتہ کیا کون ایسا تھا جو واقعی نہیں، آگے جا کے اور لڑائی کرتے ہی رہتے ہی۔ وہ پہلے انہوں نے لڑائی کری تھی، آپ نے لڑائی کری، لیکن آپ نے ایسی مطلب اس میں تو ساری آبادیاں خاطر میں آئی نا، پورا شہر، پوری ڈسٹرکٹ ختم ہو گئی ہیروشیما کی یا ناگاساکی کی۔ تو یہ ہوتا ہے، یہ ہوتے ہیں لوگوں کی سوچ متاثر کرنا، اور یہ سوچ اتنی خطرناک کر دی جاتی ہے کہ پھر وہ کھا جاتا ہے، وہ آدمی سے بھیڑیا بن جاتا ہے۔ قرآن میں کہا نا کہ ہم نے لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، انسان کو ہم نے بہت اونچی ساخت پیدا کیا، لیکن ہم اس کو ثم رددناہ اسفل سافلین، پھر وہ نچلوں میں سب سے نچلا گرتا۔ بھیڑیوں نے اس طریقے کا کوئی بم نہیں بنایا ہوگا جس سے وہ ساری بھیڑوں بکریوں کو یا کسی کو بھی اس طریقے سے مار لیں جو انسانوں نے بنایا۔ اللہ رحم کرے، انسان پھر گرتا تو ایسے گیا بیتا گیا گزرا، کیا کہیں اس کو، کہاں پہنچتا، کتنا گھٹ گیا، کتنا بدترین ہو جاتا۔ تو یہ ہوا، اور اس کے بعد یہ کہ یہ بدترین ہونے کرنے والے وہ ہیں جو ان کے پیچھے اس کے تھنک ٹینک، جو سوچنے والے ہیں، جن کی عقل و فہم ہے، جو بھڑکا دیتے ہیں۔ ابھی ایک 10-20 کی آبادی، 40-50 کی آبادی کو پیچھے بھڑکا دیجیے آپ، بھگو جو مسلمانوں کو اس طریقے سے کاٹ مارو، یہ تو ایسے ہوتے ہیں، ویسے ہوتے ہیں، عورتوں پہ ظلم کرتے ہیں، جانوروں کی طرح بچے پیدا کرتے ہیں، اس طریقے سے رہتے ہیں، صاف نہیں رہتے، گندے رہتے ہیں، یہ سب سکھا دیا جاتا ہے۔ اور پھر جو ہے آپ کا بالکل جیسے کہنا چاہیے سوسائٹی کا سب سے نچلا طبقہ بھگا کے جو ہے مسلمانوں کے ساتھ ریئیکشن دیتا ہے۔ تو یہ کون لوگ ہوتے ہیں؟ یہ پڑھے لکھے ہوتے ہیں، یہ تھاٹ پروسیس۔ تو یہ میں بتا رہا تھا کہ یہ جو علم اتنا خطرناک معاملہ ہے علم کا، کہ اگر علم والا انسان اس کا غلط استعمال کرے تو سب سے زیادہ یہ جو تو بہت بڑی ویسٹرن و مغربی سوسائٹی ہے جو کہ اپنے علم پر اس کو بڑا ناز ہے، فخر ہے، اور جو دنیا بھر کے لوگوں کو ہیومن رائٹس کے بعد وہ نصیحت دیا کرتی ہے، اس کے تھنک ٹینک، اس کے صاحب علم لوگ، نالج پرسن۔ اس لیے میں کہہ رہا ہوں کہ آپ وسلم کی جو حدیث ہے نا کہ اس دور کے علماء بدترین مخلوق ہوں گے، تو بدترین مخلوق مجھے ہمارے یہاں کے عالموں میں تو مجھے ایسا نہیں دکھے کہ وہ اتنا ان سے لوگ متاثر ہوں کہ وہ ایک تقریر کر دیتے ہوں بھوپال کا یا کوئی ہندوستان کا کوئی عالم، تو ہندوستان کا مسلمان یوں سے یوں ہو جائے اور ہلچل ایسی برپا کر دے کہ وہ جو ہے اس طریقے سے ہیروشیما ناگاساکی کہیں پہ واقع کر دے، ایسا تو کہیں نہیں دکھ رہا مجھے، بلکہ بھوپال میں نہیں، ہندوستان میں نہیں، عرب میں بھی نہیں، کہیں نہیں۔ وہ مولوی صاحب کو دیکھا جاتا ہے چپ چاپ حج کے اندر یہ بات کرنی ہے آپ کو، قائد صاحب آپ کو سب لوگوں کو یہ کہنا ہے، اتنے لوگوں کو نکلنا ہے، ایسا نہیں کرنے دینا ہے، جو ہے آپ جو ہیں شیخ جی آپ جا کے یہاں پہ خطبے میں یہ بات کریں گے، یہ بات کریں گے، دعا میں ان چیزوں کا تذکرہ نہیں کریں گے، پولیٹیکلی کریکٹ ڈیسیجن لیں گے، یہ اتنی بات ہوتی ہے صاحب۔ مولوی صاحب اتنے بڑے خطرناک بدترین مخلوق ابھی نہیں ہے جن سے، وہی میں نے کہا کہ آدمی جو ہے ہیروشیما ناگاساکی برپا کر دے، اس کے باوجود پوری تعمر شرمندہ نہ ہو، وہ لوگ ہیں جن کے پاس سارے کے ساری جسے کہتے ہیں دنیا بھر کی سمجھ اور فزکس اور کیمسٹری اور سارے کے سارے تھاٹ پروسیس، سارے فلسفے ان کی جیب میں بھرے رہتے ہیں، وہ اٹھا کے رول آؤٹ کرتے جاتے ہیں، اور جو ہے اچھے خاصے انسان کو جو ہے وہ جانور بنا دیا انہوں نے، اچھی خاصی شریف عورت کو فلسفے ایسے سے پڑھائے جاتے ہیں۔ آپ اس لیے تو ڈینجر کیا رہتا ہے، پڑھی لکھی لڑکی نکلے گی آپ اس کو سمجھا نہیں سکتے کہ اللہ نے یہ کہا، اس کو اس طریقے سے فلسفہ پڑھایا جاتا ہے، یہ سب مردوں نے لکھ لیا، یہ سب جو ہے آدمیوں کے طریقے ہیں، یہ تو تمہاری زندگی، اس میں آزادی ہی کیا ہے، تمہارے کو اختیاری کیا ملا ہے۔ تو وہ اچھی خاصی ایک عورت جو ہے شریف زادی عورت، اس کو جو ہے آوارہ بنا دیں گے، بازار میں اتار دیں گے، اس کو جو ہے بازار میں اوریاں کر دیں گے، اس کے جسے کہتے ہیں سر کے بال سے لے کے پیر کے ناخن تک ہر چیز کو جو ہے اس کا جو ہے پروڈکٹ بنا دیں گے، ایڈورٹیز کا اور تماشے کا، اور اس کو فلسفے پڑھا دیں گے، وہ بھی بڑی خوش ہیپی کہ میں بہت ترقی کر رہی ہوں اور میں شائن کر رہی ہوں، اور میری ایک وجود ہے، میری آئیڈینٹی، میری پہچان ہے، میں اپنی پہچان کو چھپاؤں،
یعنی پہچانے یہ میں جو عورت دکھتی ہیں اس طریقے سے، تو آپ کو معلوم ہے دوپٹے اتر گئے عورتوں، پہچانے یہ میں کیوں اپنے آپ کو ڈھانکوں؟ تو یہ سب تماشے جو ہیں یہ نالج کی لائن سے آتے ہیں، علم کی لائن سے، اس لیے قرآن کہتا ہے اقرأ باسم ربک الذی خلق. تو ہم سارے جو ہیں پہلے ان کے پیچھے پڑ جاتے ہیں کہ یہ تو علماء پھر ٹھیک ہے وہ عالم ہی ہے، یہ تھوڑی اتنے اگینسٹ ہے یا یہ اتنے زیادہ انفلوئنشیل ہیں. اصل تو انفلوئنشیل جو ہے مارکس اور ویبر ہیں، اصل تو انفلوئنشیل تمہارا آئنسٹین اور اسپینسر ہے، اصل تو انفلوئنشیل تمہارا وہ کانٹ اور ہیگل ہے. اتنی نیچے اور ان کی فلاسفی تھی جس نے ہٹلر کو نازیوں کی جمہوریت میں بتایا نا کہ انسانوں کو بھیڑیا بنا دے، جانور بنا دیں، کہ وہ یہودیوں کو کنسنٹریشن کیمپ میں مارتے تھے تو ان کو افسوس تھوڑی نہ ہوتا تھا. ایسے ہی ہمارے اوپر جو یہ سب پریوگ کرنے کے لیے بالکل ہمارے اوپر جان کے پیچھے پڑے ہیں، ان کو افسوس تھوڑی ہوتا کہ ہم نے مسلمانوں کا کیا کر دیا. اسلام کے پروفٹ کی نام پہ کچھ بھی کرنا، چھیڑخانی نکال دینا، ان کو افسوس تھوڑی ہوتا. تو یہ بات بھی بیچ میں میرے آ گئی تھی، میں نے آپ کو یہ ساری چیزیں جو حالات کے ساتھ جوڑ کے بتلا دی کہ علماء کے بارے میں بھی غلط فہمی ہے. لیکن یہ لوگ یہ بات سمجھیے کہ علم اتنی قیمتی چیز ہوتی ہے، اور علم کا ناجائز استعمال، برا استعمال جو انہوں نے کیا ہے، اور اس سے پھر اس طریقے سے لوگوں کی فکر ایسی بدل دی کہ ان کو کوئی غم بھی نہیں ہوا. اور پھر ہمارے بھی علماء کی ذمہ داری اپنی وہیں پر ہے ویسی کہ وہ جو بھی اس معاملے میں غلط فہمی میں نہ رہیں. لیکن علم پہلے اتنا متاثر کرنے لائق علم بھی تو ہوتا ہے ان کا. ہمارا علم کو متاثر ہم لوگوں کو نہیں کر رہے، کیونکہ ہم اس کو لے کر جی نہیں رہے، چل نہیں رہے، پھر نہیں رہے. وہ لوگ بہت انہوں نے، اور اس میں خرابیاں بھی ہیں جو میں نے بتا دی، اس کے اوپر آؤٹ لائن کر دی. علم کو آپ خالی ایک طرف سے دیکھ رہے ہیں، اس لیے آپ کو ایسا لگ رہا ہے. علم اور بھی بہت کچھ ہے، اس علم نے بہت کچھ کارنامے کریں. تو یہ شہرت دی گئی ہے. خیر بہرحال میں آگے بات کر رہا تھا کہ ایمان والوں کے لیے جو ہے، ایمان والوں کو اللہ پاک نے بس یہ بتایا ہے کہ وہ جو ہے ان پہ الزام لگانے، ان پہ الزام نہیں ہے، الزام ان لوگوں پر ہے جو کہ دنیا میں زیادتی کر رہے ہیں، اور جو ہے یبغون، جو ہے ظلم کر رہے ہیں لوگوں پر، جو ہے یبغون فی الارض بغیر الحق، ناحق زمین میں زیادتی کرتے ہیں. اولئک لہم عذاب علیم، ان کے لیے عذاب دردناک ہے. باقی پھر وہی بات کی جو خود معاف کر دے، وَلَمَنْ صَبَرَ وَغَفَرَ إِنَّ ذَلِكَ لَمِنْ عَزْمِ الْأُمُورِ. اسلام کے بارے میں پروپیگنڈا ہی بہت خطرناک ہے. اس کو بھی باقاعدہ آپ سارے آپ کو پازیٹیو اپنی باتوں کو سب کو رکھنا ہے. وَلَمَنْ صَبَرَ وَغَفَرَ فَإِنَّ ذَلِكَ مِنْ عَزْمِ الْأُمُورِ. اور جو کوئی صبر کر جائے اور بخش دے تو بے شک یہ بڑی ہمت کے کاموں میں سے بھی، اور تاکیدی کاموں میں سے یہ بڑی ذات ہے ہمت کی. عزم الامور ہے، معاملات میں بڑی عزم کی چیز ہے کہ اگر انسان معاف کر دیتا ہے. لیکن وہ بار بار میں نے کہا کہ یہ اجتماعی طور کی بات نہیں ہے، یہ انفرادی بات میں من صبرہ کرا ہے نا، من صبرو نہیں آیا ہے. ٹھیک ہے، والذین صبروا نہیں آئے. ٹھیک ہے، تو اس میں بار بار جہاں جہاں بھی معاف کرنے کا ہے وہ انفرادی، کیونکہ اس میں ظاہر سی بات ہے ایک فرد انڈیویجولی لیول پہ اتنا سوچ کے کرے کہ بھئی میرے ساتھ یہ ہوا میں اس کو. لیکن اگر اجتماعی طور پہ سب لوگ، ظاہر سی بات ہے جو متاثرین ہیں، میں نے 10 لوگ مر گئے ہیں، 10 لوگوں کی 10 خاندان تباہ ہو گئے ہیں، میں نے معاف کر دیا، صاحب میں نے معاف کر دیا، ان سے بدلہ نہیں لینا. ان 10 لوگوں کے 10 خاندان ان لوگوں کا اختیار ہے. وہ بھی ہر انسان خود سوچ سکتا ہے کہ ہاں میں معاف کر رہا ہوں، باقی یہ سارے لوگ جو ہیں وہ معاف کریں نہ کریں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کیسے واقعات ملیں گے آپ کو جس میں انہوں نے انہی کو بول دیا تھا، سعد بن معاذ کو، ان کے نیزہ لگا تھا، جنگ احزاب کی بات ہے. تو ان سے بولا تھا تم ہی ان کے بارے میں فیصلہ کرو. انہوں نے بولا ان کے مردوں کو قتل کیا جائے، جو ہے ان کے بوڑھوں کو، بچوں کو، عورتوں کو چھوڑ دیا جائے. قتل کیے گئے 700 لوگ. ایسا نہیں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے بولا کہ نہیں بولے انہی کے خاندان کے تھے، سعد بن معاذ، جن کے قبیلے سے وہ لڑائی ہوئی تھی، جنہوں نے بدعہدی کری تھی جنگ احزاب کے موقع پر، جنگ خندق جسے کہتے ہیں آپ. تو ایسا نہیں ہے، اجتماعی طور پر الگ طریقے سے ڈیسیجن دیا جائے گا کہ یار یہ سارے لوگوں کا ساتھ یہ ہوا، میں بہت اچھا ہوں، مجھے اچھا لگ رہا ہے، میں مہاتما آدمی ہوں، میں نے معاف کر دیا، مجھے تھپڑ پڑا تھا، ان سب کو تھپڑ مار کے میں نے معاف کر دیا تھا، میں یہاں کا ہیڈ ہوں تو میں نے معاف کر دیا، وہ کمین ہو جائے اور وہ حوصلہ بلند ہو گیا اس کا. تو یہ ساری چیزیں بھی ہیں اجتماعی طور پر، یہ ساری چیزیں بھی سمجھنے کی ہیں. اور اس کے بعد یہ کہ اگر آپ جو ہے اجتماعی انسانی زندگی میں کچھ نہیں کریں گے تو آپ سمجھ لیجئے کہ لوگ آپ کو بہت بیوقوف بنائیں گے. اور ان لوگوں نے اس طریقے کی آئیڈیالوجی ڈیولپ کر کے رکھی ہے، ان کا جو پڑھا لکھا جو وہ ہے سبسٹنس جو ہے وہ ایسا ہے کہ ایسی چیزوں کو انہوں نے جسٹیفائی کیا.
یہ ہیروشیما پورے اخبارات کی وہ تھی پوری پرانی رپورٹنگ، تو انہوں نے بولا کہ ان کو کسی کو کوئی افسوس تھوڑی تھا. اپن کو لگتا ہے اپن آج شور مچاتے ہیں، دنیا بھی شور مچاتی ہے اتنے سالوں کے بعد. دنیا اب نہیں کر رہی جسٹیفائی، یہ سمجھ لیجیے آپ. لیکن جسٹیفائی کرا مطلب ہوتا ہے نا، یہ آئیڈیالوجی ایسا نالج، ایسا علم، ایسا گیان بگاڑا جاتا ہے کہ جس سے وہ فائٹر پائلٹ اتنے لوگوں کو مار کے 1 لاکھ لوگوں کو 2 لاکھ لوگوں کو، اور اس کے اوپر کوئی اس کو دل میں ذرا سا صدمہ نہیں ہوتا کہ میں آدمیوں کے، قصائیوں کے، بھیڑیوں کے، کوئی ایسی مخلوقوں جو ان سب سے گئی گزری ہیں. پھر میں آگے میں نے آیت پڑھی تھی، 2 آیتیں پڑھی تھی. ایک پڑھی تھی سورہ محمد کی شروع میں تھی کہ یا ایھا الذین آمنوا ان تنصروا اللہ ینصرکم ویثبت اقدامکم. یہ کئی پس منظر سے پڑھی جا سکتی ہے کہ اللہ کی نصرت کرے وہ لوگ جو ایمان لائے. اگر تم نصرت کرو اللہ کی، کرو گے اللہ کی، تو وہ تمہاری نصرت کرے گا. ظاہر سی بات ہے بہت طاقتور ہے. تم اللہ کے کام میں اپنی طاقت سے جتنی بھی لگا دو دھکا، وہ لگا دے گا تو کیا ہو نا. ان تنصروا اللہ ینصرکم، نصرت کرے گا تمہاری، ویثبت اقدامکم، وہ پیر بھی تمہارے جما دے گا. کتنا ہی بڑا کام تمہیں لگتا ہے کہ دنیا میں اسلام کا بلبلہ کر دیں، اللہ کے دین کی حکومت قائم کر دیں. تم اپنی طرف سے اپنی ذات پر، وہی اپنی 6 فٹ کے، مجھے بھی ایک بڑے تنظیم کے جو ہے وہ ان کی وہ دیکھ رہا تھا، تو وہ کہنے لگے کہ جب میں اپنے 5-6 فٹ کی جو ہے اپنے نفس کے اوپر جو ہے میں اسلام قائم نہیں کر سکتا، دنیا پہ کیا کروں گا. تو شخصیت سازی جس حد تک جو کر سکو اس کے اوپر کوششیں کرو. اگر تم اللہ کی نصرت کرو گے تو تمہاری وہ نصرت کرے گا، تمہارے قدموں کو جما دے گا. اور اس میں آگے اللہ پاک نے یہاں پہ فرما دیا کہ اللہ جانچے گا، امتحان بھی لے گا، تقاضے آئیں گے، ہے نا. وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ حَتَّى نَعْلَمَ الْمُجَاهِدِينَ مِنْكُمْ وَالصَّابِرِينَ وَنَبْلُوَ أَخْبَارَكُمْ. وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ، اور لازماً ہم آزمائیں گے تم کو. حَتَّى نَعْلَمَ الْمُجَاهِدِينَ مِنْكُمْ، یہاں تک کہ ہم جان جائیں مجاہدین کو، جو جہاد کرنے والے ہیں تم میں سے. والصابرین، اور صبر کرنے والے ہیں. وَنَبْلُوَ أَخْبَارَكُمْ، اور ہم جو ہے ہم آزمائیں گے تمہاری خبروں کو، جانچیں گے تم کیا کر رہے ہو. بیچ میں جو ہے یہ سورہ شورا کی جو آیت پڑھی تھی میں نے، اس کے اندر ایک بات اور تھی، وہ بھی میں آپ کو بتا دوں کہ جو بات جو وہاں پر جو ابھی ہم جس کے اوپر دھیان دے رہے تھے کہ جس کے اندر تھا کہ وہ مومن جو ہیں بدلہ لیتے ہیں، اس میں تھا کہ جو بڑی بڑی باتوں سے اجتنابت کرتے ہیں، یا جب دین کی تقاضوں کی بات آتی ہے اس کے اندر فوراً تقوی کے ایسے جیسے کہنا چاہیے ایسی منزلیں ہمارے سامنے آ جاتی ہیں. خاص طور پہ قائدین رہتے ہیں، دیندار لوگ ہوتے ہیں، نیک لوگ ہوتے ہیں، وہ اتنے نیک ہوتے ہیں کہ وہی دوسرا آدمی جو ہے پھر سوچ نہیں پاتا کہ ان کے ساتھ ہم چل پائیں، آگے بڑھ پائیں. تو اس لیے اس میں دونوں جگہ جہاں شورا بہنوں کی آیت آئی تھی، والذین یجتنبون کبائر الاثم والفواحش واذا ما غضبوا هم یغفرون، یہ پہلے اس کے پہلے یہ آیت تھی. ہاں، اور وہ لوگ جو کہ اجتنابات کرتے ہیں بڑے بڑے گناہوں سے اور بے حیائی سے، اور جب بہت غضبناک ہو جائیں تو جو ہے بخش دیتے ہیں. غصے پہ ان کا قابو ہوتا ہے. یہ بدلہ لینے کا مطلب یہ نہیں ہے. پھر آیت ہے والذین استجابوا لربهم واقاموا الصلاة وامرهم شورى بینهم ومما رزقناهم ينفقون والذین اذا اصابهم البغي هم ينتصرون. اور وہ لوگ جو کہ رسپانس دیتے ہیں ان کے رب کو، ہے نا، ان کے رب کی پکار پر نماز قائم کرتے ہیں، اور ان کا معاملہ شورا یعنی مشورے سے ہوتا ہے ان کے بیچ میں، اور اس میں جو رزق ہم نے ان کو دیا خرچ کرتے ہیں. اور وہ لوگ جب ان کے ساتھ زیادتی ہوتی ہے وہ ینتصرون بدلہ لیتے ہیں، اور پھر وہ برابری سے لیتے ہیں. یہ سب بات ہے. اور ایسا نہیں ہے کہ اگر وہ معاف کرتے ہیں تو اللہ ان کو اجر دے گا، اور باقی اللہ ظالموں سے کوئی محبت نہیں کرتا. ظالموں کو اصلی معاف نہیں کروا رہا کہ اللہ ان سے بڑی محبت کرتا ہے تو ان کو معاف کر دو. تو یہ بات ہو گئی. آخری بات جو میں نے کہی کہ تنصر اللہ ینصرکم ویثبت اقدامکم، اس کے بعد یہ کہ تمہیں آزمایا جائے گا. یہ ہماری آزمائشیں چل رہی ہیں، آزمائشیں ہوتی رہیں گی، ہمیں ان کو پورا میں اترنا ہے. اس میں یہ بات ہے کہ ایسا نہیں ہو کہ بڑی بڑی باتوں سے اپنی زندگی میں، شخصیت کے بارے میں، اپنی ذاتی معاملے میں موٹے طور پہ دین کو پکڑیں. سورہ نجم کے اندر بھی یہ بات کہی گئی تھی، جس پہ میں نے بات ختم کی تھی. آخری میں جو آیت تھی کہ الذین یجتنبون کبائر الاثم والفواحش الا اللمم، یہ سب وہ لوگ جو کہ
اجتنابت کرتے ہیں، کس سے؟ کبیرہ گناہوں سے، بڑی بڑی بات میں ہے نا، کبیرہ گناہوں سے، والفواحش، اور بے حیائی سے، الا اللمم، ہے نا. کہہ رہے ہیں کہ الذین یجتنبون کبائر الاثم والفواحش الا اللمم، اور وہ لوگ جو کہ بچتے ہیں کبیرہ گناہوں سے اور بے حیائی سے، سوائے جو لگی جائے یا جو چھوٹے گناہ ہیں. ان ربک واسع المغفرہ هو اعلم بکم اذ انشأکم من الارض واذ انتم اجنۃ فی بطون امہاتکم. رب تیرا جو ہے بہت مغفرت کا وسیع ہے، مطلب بہت بڑی مغفرت والا ہے، بڑی گنجائش ہے اس کی مغفرت میں، بڑی بڑی چیزوں کو ڈھانک سکتا ہے. وہ تمہیں جب سے جانتا ہے نا، وہ جو ہے وہ خوب واقف ہے تم سے، جبکہ تم کو اس نے زمین سے اٹھایا. تمہاری مٹی کی صفت ہے، اس میں کمزوریاں ہیں. اور جب تم اجنت، نساء پہ انشاءاللہ بعد میں بھی بات کریں گے، جب تم جو ہے اجنت تھے، یعنی پورے بنے بھی نہیں تھے تمہاری ماں کے پیٹ میں، ٹھیک ہے، وہ جب سے تم کو خوب جانتا ہے. تو فلا تزکوا انفسکم، تو اپنے آپ کو بہت پارسا مت بناؤ. هو اعلم بمن اتقى، وہ خوب جانتا ہے جو تقوی والا. تو ذاتی سیرت جیسے کہتے ہیں شخصیت سازی میں اس درجے میں نہ جائیں، بڑی چیزوں سے بے حیائی سے بچیں. یہ بہت امپورٹنٹ ہے. اسی لیے میں نے ساری باتیں جب شروع کری تھی تو اس کے اندر آسانی سے شادی اور نکاح سب کی بات بھی کری تھی. یہ بہت امپورٹنٹ ہے. لیکن باقی یہ ہے کہ ساری زندگی کا مسئلہ جو ہم نے ابھی ساری باتیں کری اس میں یہ ہے کہ اللہ کے نام آئے تو جو ہے دل ہلانا چاہیے، اور جو آیتیں اللہ کی ایمان کو بڑھا دیں، اللہ بھروسہ کریں، پھر نماز قائم اور زکوٰۃ وہ کریں، ادا کریں، مطلب اس میں سے جو رزق دیا خرچ کریں. پھر یہ کہ ہجرت و جہاد ہے نا، متحرک ہونا، اور ان کی مدد نصرت کریں، کیسے بھی اجتماعی عمل میں پارٹ بنو، حصے دار بنو. اور پھر یہ کہ ایمان والوں کی صفت میں یہ بھی ہے کہ ہاں وہ جو ہے جہاں پہ تقاضا آئے تو بدلہ لیتے ہیں، باقی کے بدلہ برائی کا بدلہ برائی اتنی ہے. اور اس یعنی شخصیت سازی کی بات کریں اگر تو بڑی بڑی باتوں سے، بڑے بڑے گناہوں سے بچنا، اور بے حیائی سے بچنا، اور جو ہے باقی اللہ تعالیٰ تقوی والے کو خوب جانتا ہے. اللہ تعالیٰ نے دو بات سورہ محمد کی آیت دو پڑھی تھی کہ ایک تو اللہ کے کام میں نصرت کریے، اللہ آپ کی نصرت بھی کرے گا، آپ کے پیر بھی جما دے گا، وہ اللہ اپنے مقام مرتبے سے مدد دے گا. اور یہ کہ آزمائیں گے تو ضرور اللہ پاک. تو آزمائش ہمارے ساتھ ہو رہی ہیں، اللہ تعالیٰ ہم کو اس کے اندر استقامت دے دے. اللہ پاک ہمیں جو ہے دین کے اوپر، دین کے تقاضوں پہ اللہ تعالیٰ جما دے، مضبوط جما دے. اسلام پہ ایمان پہ ہماری زندگی کا معاملہ رکھے، اور اسلام ایمان پہ ہمارا خاتمہ فرمائے. اور جو بھی ایمان والے رخصت ہو رہے ہیں اللہ ان کی مغفرت فرمائے، اللہ ان کے درجات بلند فرمائے. اور اللہ پاک جو ہے ان کے پیچھے ہمیں کسی فتنے میں نہ داخل کرے، اور ان کے گھر کے لوگوں کو صبر عطا فرمائے. اور جو لوگ بیمار ہیں ایمان والے، اللہ ان کو صحت یاب کرے، اللہ پاک ان کو شفا کاملہ عاجلہ عطا فرمائے. ہر قسم کی روحانی، جسمانی، ایمانی، اسلامی اور راست، تمام قسم کی نفاق شفا کاملہ عاجلہ عطا فرما. مزید حفاظت فرما، برائیوں کو دور فرما، نیکی راستے آخری دنیا میں اس کی پریشانیاں دور فرما. سبحان اللہ وبحمدہ، سبحانک اللہم وبحمدک، ونشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک. سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون، وسلام علی المرسلین، والحمد للہ رب العالمین.